ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات معزز و محتشم سادات اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسبیت اور خارجیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی جہاں سے جو جائز اور نیک خواہشات لے کے آیا ہے اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجے۔ ذرا بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا۔ راولپنڈی میں ایک بہت بڑا جشن کا اہتمام تھا اور آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، آپ کو میں اپنا سمجھتا ہوں، لیکن جہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں نا وہاں تبلیغ بہت ضروری تھی۔ وہ لائیو بھی چلا ہے 786 ساؤنڈ پہ، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہزارہ کا مجمع تھا اور بڑے بڑے نعت خواں حضرات بھی آئے ہوئے تھے، احمد علی حاکم، شہباز قمر فریدی اور علماء اہل سنت کا ایک جمع غفیر تھا۔ تو وہاں اس گھر کی جو نوکری ہے، اس گھر کی جو وکالت ہے وہ بڑی ضروری تھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ کوثر ہے اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آپ، چاہے وہ اہل سنت کی ہے، چاہے دیوبند کی ہے، اہل حدیث کی ہے یا اہل تشیع کی ہے، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، علامہ علوسی کو پڑھ لیں، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھ لیں، اماد الدین ابن کثیر کو پڑھ لیں، ابن ابی حاتم کو پڑھ لیں، مولانا مودودی کو پڑھ لیں، اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ یہ جو سورہ کوثر ہے نا، جو اس کا شان نزول ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جو دشمنان مصطفیٰ تھے، جو دشمنان خدا تھے، جو دین اسلام کے دشمن تھے، جو منافق تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی آل، اس کی اولاد، اس کا حسب، اس کا نسب اب دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ دستور اس وقت بھی یہی تھا، قانون آج بھی یہی ہے کہ انسان کی جو آل ہوتی ہے، جو اولاد ہوتی ہے، جو اس کا حسب ہوتا ہے، جو اس کا نسب ہوتا ہے، وہ بیٹے سے آگے پروان چڑھتا ہے۔ دستور اس وقت بھی یہی تھا، قانون آج بھی یہی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو جو دشمن تھے، جو ہر وقت اس دھام میں رہتے تھے، تار میں رہتے تھے، موقع میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو ہم طعنہ دیں، انہوں نے طعن و تشنیع کا ایک بازار گرم کر دیا اور ہر گلی، ہر محلے میں، جس میں آس بن وائل ایک لانتی جو بڑا پیش تھا، وہ طعنہ دیتا تھا کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، محمد کی نسل اب باقی نہیں رہے گی،
محمد کے بیٹے باقی نہیں رہیں گے، بیٹیاں باقی نہیں رہیں گی، نسل ختم ہو جائے گی معاذ اللہ، ابتر ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ اب اس تانا کا اللہ نے جواب دیا، ذرا جاگو یار، اللہ نے کہا سونیا انا آتیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا؟ آپ میرے سر کا تاج ہے، ذرا توجہ میرے طرف رکھیے گا، میرا ساتھ دیجئے گا، بڑی خاص بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ یہاں تانا کا جواب آ رہا، یار لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر دے دی، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا، بعض نے ترجمہ کیا ہر خیر کی کثرت دے دی۔ ترجمہ کرنا پڑے گا شان نزول کو دیکھ کے، ترجمہ کرنا پڑے گا ان کے تان و تشنیع کو دیکھ کے، ترجمہ کرنا پڑے گا ان کے الزام کو دیکھ کے۔ اور یہاں بات اللہ نے شروع کی جمع کے صیغہ سے، اللہ نے فرمایا ہم نے، اللہ ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے؟ ایک ہے نا، واحد ہے، لیکن یہاں جو متکلم کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے وہ واحد کا نہیں کیا، وہ جمع کا کیا، ہم نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا تعارف کروایا نا تو وہاں فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ ہم اللہ نہیں کہا، واحد کا صیغہ استعمال کیا، یہاں جمع کا کیا۔ جمع کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، جہاں اللہ بات کرتا ہے نا خاص عام نہیں، تو پھر اللہ جو صیغہ استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے جمع کا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ آگے گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہے، وہ عام نہیں بڑا خاص ہے۔ امام فخر الدین رازی، علامہ علوسی، اہل سنت کے سر کا تاج، چوٹی کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، کوثر کا اگر معنی کرنا ہے، کوثر کا ترجمہ کرنا ہے تو پہلے سیاق و سباق تو دیکھو، اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو دیکھو، اس کا شان نزول تو دیکھو، الزام تو دیکھو۔ میں قرآن سے ہی آپ کو دلیل دیتا ہوں، قرآن سے، مجھے پتا ہے کہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل بیت کے آپ غلام ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے وحی کے نزول میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، کچھ دیر کے لیے وحی آنا رک گئی۔ جب وحی آنا رک گئی نا تو کفار نے پھر تانا دیا، انہوں نے کہا معاذ اللہ، محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا، اس نے محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ توجہ ذرا میرے طرف رکھیے، یہ تھا تانا کہ محمد کا رب روٹھ گیا، اس نے محمد کو چھوڑ دیا، یہ تانا تھا، یہ الزام تھا۔ اب اللہ نے اس الزام کا جواب کیا دیا سنیں، اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سونیا آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے حسین، تیرے جمیل مکھڑے کے آگے جب تیری زلفیں پھیلتی ہے، بکھرتی ہے تو رات ہو جاتی ہے، مجھے اس رات کی قسم، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تیرے خدا نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ یعنی ذرا توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیے گا، کافر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، اب اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ میں نے نہیں چھوڑا۔ کافر کہہ رہے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ جواب دے رہا ہے میں ناراض بولو یار نہیں ہوا۔ یعنی جس طرح کا تانا اس طرح کا اللہ کی طرف سے جواب۔ میں چھوٹے بچے کو کھڑا کر کے، اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھوں بیٹا 5 نمازوں کے نام بتاؤ، اس بچے میں بھی اتنی سینس ہے
اتنا شعور ہے کہ مجھ سے نمازوں کا سوال کیا جا رہا ہے، یہ نام نمازوں کا ہی بتائے گا، بے شک غلط بتا دے، مہینوں کے نام نہیں بتائے گا۔ یاروں سے سمجھ ہے، سوال ہو رہا ہے نمازوں کا، اس کا مطلب ہے کہ الزام ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ پہلے الزام تھا کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا، اللہ نے کہا جھوٹے میں نے نہیں چھوڑا۔ الزام تھا اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے جواب دیا جھوٹے ہیں میں ناراض نہیں ہوا۔ ادھر الزام ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، اللہ جواب دے میں نے نہر دے دی۔ اس کو کھولیں ذرا، ادھر الزام ہے اب ٹھیک ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ کہے میں نے نہر دے دی، وہ کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ بولو نا، یہ تو وہی بنا سوال گندم جواب چنا، کوئی تک نہیں نہ بنتا۔ آؤ ائمہ کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونیا یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ جو تجھے تانا دیتے ہیں کہ تو اب تر ہو گیا، تیری نسل ختم ہو گئی، تیری آل تیری اولاد اب دنیا میں باقی نہ رہے گی، نہ سونیا آپ ان کے تانا تشریح سے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ اور علی دے دیے تھے، فاطمہ کے بدلے پاک سے، علی کے سلب پاک سے ہم آپ کی نسل کو، آپ کو، اولاد کو، حسب کو، ذریت کو وہ کثرت دیں گے، وہ دعات دیں گے، وہ شہرت دیں گے، وہ چرچا دیں گے، وہ بگا دیں گے۔ کائنات کا کونا کونا، کائنات کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ ایسا نہیں ہوگا مصطفیٰ جہاں تیری آل نہ ہو، اولاد نہ ہو، حسب نہ ہو، نسل نہ ہو، ساری کائنات کو تیری اہل بیت کا محتاج کر دیں گے۔ چاند چاندنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، سورج روشنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، ہوائیں لہرانا مانگے گی تیری اہل بیت کے در سے، انسان سانسیں مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے۔ سونیا ساری کائنات کو تیری اہل بیت سے مزین کر دیں گے، کائنات میں تسلسل ہوگا، ارتقاء ہوگا تیری اہل بیت کی وجہ سے۔ تیری اہل بیت کا پوری کائنات میں ایک غلبہ ہوگا، چرچا ہوگا، شہرت ہوگی، ذکر ہوگا، کثرت ہوگی، تیری اہل بیت کے دشمن ہی ابتر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں چوڑ چاڑ کے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو شہید کیا گیا، پہلے امام سے شروع ہو جائے اور آخری تک آ جائے، سارے حضور کے شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ مٹ گیا نام؟ بولو یار، مولا علی علیہ السلام حالت نماز میں شہید ہوئے، مٹ گیا نام؟ مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، مٹ گیا نام؟ امام حسین علیہ السلام کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا، مٹ گیا نام؟ اللہ نے اللہ نے فرمایا سونیا یہ تیری اہل بیت کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تیری اہل بیت کو مٹا نہیں سکیں گے۔ ایک ہی صورت ہے، تیری اہل بیت کو کوئی کائنات سے ختم کر دے، کوئی اللہ سے بڑا بن جائے، اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ قیامت تک بن سکے گا۔ مصطفیٰ کی یاد کو کوئی ختم کر سکا نہ قیامت تک ختم کر سکے گا۔ اللہ نے کہا تیری اولاد کو کثرت دینے والے ہم ہیں۔ اب یہاں تک بات سمجھ گئے، اب اگلی بات سنیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کتب حدیث کا مطالعہ کریں، کتب سیر کا مطالعہ کریں،
ہر نبی کی جو نسل ہے نا، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، ہر نبی کی نسل چلی ہے اسی نبی کے صلب سے. یعنی ابراہیم کی نسل ہے ابراہیم کے صلب سے، حضرت زکریہ کی نسل ہے انہی کے صلب سے. یعنی ہر نبی کی جو نسل چلی ہے، ان کی آل، ان کی اولاد چلی ہے اسی کے صلب سے. میں حدیث مصطفیٰ دینے لگا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابو نعیم اس کو حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے آئے، اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں. سنو حدیث مصطفیٰ. میرے آقا فرماتے ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی جو آل ہے، اولاد ہے، جو نسل ہے، جو ذریت ہے، اسی کے سلب سے آگے پسند فرمائی ہے، سوائے میری اولاد کے، سوائے میری آل کے، سوائے میرے حسب اور نسب کے. میری آل، میری اولاد، میرے حسب، میرے نسب کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے سلب سے پسند فرمایا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب یہ ہے. دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں ہر لکل بنی ام اسوۃ ینتمون الیہ الا بنی فاطمہ فانا بنیہما و اسوۃہم. ہر عورت کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی شوہر کی طرح منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے. فاطمہ کی اولاد کا حسب بھی میں، نسب بھی میں، ولی بھی میں، باپ بھی میں. اگلی بات سنیں، ایک عقیدے کی بات بتانے لگا، بڑی خاص بات، توجہ کے ساتھ سنیے گا. جو فاطمی سادات ہوتے ہیں نا وہ سب سے اعلیٰ، یعنی جو مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہے نا پاک سیدہ کے بطن پاک سے، ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن مولا علی علیہ السلام کی جو دوسری ازواج پاک سے اولاد ہے نا ہیں وہ بھی سید. نہیں بولے یار لوگ ہر ایرے گیرے کو تو کہہ دیتے ہیں سیدنا. نہیں سمجھے یار. تو مولا علی کی اولاد کو سید کہنے پہ موت پڑتی ہے ان کو. مولا علی کی اولاد کیوں نہیں سید ہو سکتی؟ اور مولا علی تو کائنات کے سید ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پاک بی بی کی جو اولاد ہے وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مولا کے دوسرے بیٹے ہیں وہ سید نہیں. آپ علماء سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار. اس کا مطلب ہے غیر سید کو آپ سید کہہ رہے ہیں. تو جو سیدوں کا باپ ہے علی، اس کی اولاد سید کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج میں نے مولا عباس کا ذکر کرنا ہے، ذرا توجہ آپ میری طرف رکھنی ہے. بڑی خاص بات دے رہا ہوں. اس لیے کل رات کو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی اور نبی ان کا نور ایک ہی تھا. یہاں سے میرا موضوع شروع ہونے لگا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور حضور کا نور تھا ایک، کوئی دوئی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے جو حضور کی اولاد ہے وہ حضور کے نور سے، جو مولا علی کی اولاد ہے وہ مولا علی کے نور سے. بولو یار ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نور ایک، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک ہی. بولو یار. الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ. حضور فرماتے ہیں لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میرا اور علی کا شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خاندان بھی ایک، نور بھی ایک.
میرا گوشت ہے، علی دمی، علی میرا خون ہے، علی روحی، علی میری روح ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہے نا، بولو یار ایک ہے، ایک نور، ایک خاندان، ایک روح، ایک جہان، ایک گوشت، ایک خون، ایک، بولو یار۔ اس کا مطلب جب نور ایک ہے تو میرے مولا کی ساری اولاد، میرے مولا کی ساری اولاد، 18 کے 18 بیٹے مصطفیٰ کا نور ہے۔ مولوی تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تو میرے مولا کی اولاد میں بات کرتا ہے، ان کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی رفعت کو منیمائز کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ آ میری طرف۔ جب حضور فرماتے ہیں نا کہ میرا علی کا نور ایک تھا، اب جب نور ایک تھا تو آج جن کا ذکر کر رہے ہیں میں ان تک آنے لگا ہوں، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ پھر یہ جو ایک ہی نور تھا نا مولا کا بھی اور مصطفیٰ کا بھی، یہ میں نے کل رات کو بتایا تھا، آدم علیہ السلام کی طرف آیا یہ نور، اب ساتھ سے پاؤں تک میری طرف آ جائے، توجہ، آدم کی طرف یہ نور آ گیا، مائنڈ میں رکھنا ہے کہ نور ایک ہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے آگے ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے متوشالح کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ارفخشاد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے فاضل کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے راؤ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناہور کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے تارخ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ابراہیم کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے آرام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے زارے کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مکسر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے افناد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عیسر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے دیشان کی طرف آیا،
سے لے کے اللہ کے نور سے لے کے مولا عباس کے ظہور تک ایک ایک شخصیت کا کھڑے ہو کے نام لے، ایک ایک شخصیت کا۔ ابھی 3 گھنٹے کا خطاب سن۔ او بھائیا، یہی تو وہ خاندان ہے جس خاندان کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے، اوے ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لبدے۔ اوے ہوئے ہوئے، جب غازی عباس کا ظہور ہوا، حضرت ام البنین روایت کرتی ہیں کہ میرے بیٹے غازی عباس علیہ السلام نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی، ہونٹ بھی بند۔ آپ روایت کرتی ہے، توجہ میرے طرف رکھے، میں نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا بات سمجھ سے باہر ہے، بچہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا، منہ بھی نہیں کھول رہا، نہ شیر پی رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ توجہ، میرے مولا روایت کرتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے ام البنین پریشان نہ ہو، جب اس کا باپ پیدا ہوا تھا نا، اس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، شیر نہیں پیا تھا، جب تک اپنے مولا کا دیدار نہیں کیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بھی آنکھیں نہیں کھولے گا، شیر نہیں پیے گا، جب تک عباس اپنے مولا کا دیدار نہیں کرے گا۔ ادھر مولا حسین بادشاہ سرکار تشریف لائے، غازی عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا، آنکھیں کھولی، ہائے ہائے، دیدار کیا، زیارت کی، ہونٹ کھولے۔ مولا حسین بادشاہ سرکار نے اپنی زبان غازی عباس کے منہ میں ڈالی، فیض ٹرانسفر کیا، بالکل اسی طرح جیسے حضور نے اپنی زبان مولا علی علیہ السلام کے منہ میں ڈالی تھی، اسی طرح میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے غازی عباس کے منہ میں اپنی پاک زبان رکھ کے دنیا کو پیغام دیا، فیض جاری کیا۔ یہ وہ عباس ہے آج سے سارا نبوت محمدی کا فیض جو مجھے میرے نانا نے دیا تھا، میں آج عباس کو عطا کرتا ہوں۔ نبوت کا فیض دے دیا، رسالت کا فیض دے دیا، امامت کا فیض دے دیا، ولایت کا فیض دے دیا، صداقت کا فیض دے دیا، عدالت کا فیض دے دیا، شجاعت کا فیض دے دیا، طاقت کا فیض دے دیا، قوت کا فیض دے دیا، وفا کا فیض دے دیا۔ سارے فیوز و برکات سمیت کر غازی عباس کو عطا کر دیے۔ میں ایک جملہ سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا۔ یہ جو گھرانہ ہے نا خاندان بنو ہاشم کا، ان کے بزرگوں کو پڑھے، مطالعہ کر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضرت عبداللہ سرکار حضور کے بابا جان اتنے حسین تھے، میں نے ایک ایسا نچوڑ دینا ہے، سارا سال آپ نے تڑپنا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اتنے حسین تھے سرکار عبداللہ کہ جو ان کو دیکھتا تھا نا، جو دیکھتا تھا اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتا تھا۔ خدا کی اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اس وقت جو قریش کی بڑی بڑی حسین جمیل عورتیں مالدار اور راستہ ہی بھول جاتی تھی سرکار عبداللہ کی زیارت کر کے، اتنے حسین۔ اور سرکار ہاشم، ہائے ہائے، اتنے حسین۔ مولوی صاحب آندے نے جی حضرت حلیمہ وہ کہ یتیم ہے تو ملنا کی، اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے، وہ جن کے 100 اونٹ، ہزار اونٹ جن کے سامان تجارت لے کے جاتے ہوں، وہ غریب ہوتے ہیں؟
ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاشم کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے سرید بنا کے وہ شوربے میں بھگو کے غریبوں کو کھلانے والا. اوئے ہوئے، وہ ساری دنیا کے بھوکے محتاج یتیم تو آ کے اس دسترخوان پہ پلتے تھے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وہ بھی خود کو امیر سمجھ بیٹھے ہیں جس کا نصیب، وہ بھی خود کو غنی سمجھ بیٹھے تھے، اور جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قرضہ واپس نہیں کیا. وہ پاک بی بی کے ٹکڑوں پہ مرنے والے. اوئے ہوئے، یہ گھرانہ تو قاسم کائنات ہے، ساری کائنات پلتی ہے اس گھرانے سے. وہ سرکار ہاشم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح تھے، جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا. اور سرکار عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے، ان کو بھی جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا. اور سرکار ابی طالب علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل. روایات موجود ہیں کہ جو دیکھتا نا سرکار ابو طالب علیہ السلام اس کی آنکھیں چندے آ جاتی. یارو سورج، میں نے ایک جملہ دینا، سارا سال تڑپنا ہے آپ نے. سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اپنے پورے جلال کے ساتھ، اس کی طرف نظر بھر کے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بولو یار، اگر دیکھیں گے تو آنکھیں چندے آ جائیں گی. سرکار ابو طالب علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ جو نظر بھر کے دیکھتا تھا نا، اوئے ہوئے، وہ چندے آ جاتا تھا. آگے سنیں. اور مولا حسن علیہ السلام، وہ حسن اور حسین اتنے حسین ہیں کہ ان کے نام بھی اللہ نے زمین پہ نہیں اتارے تھے. میں نے کتنا تحقیق دینی ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک تحقیق دینی ہے. میں خاندان بنو ہاشم کا پہلے حسن بتا رہا ہوں. اب نام بھی کائنات میں نہیں اترے تھے تو کہاں دینا؟ کتب حدیث پڑھیں، اللہ نے حسن اور حسین کے نام اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. جن کے نام پہ اللہ کے حسن کی تجلیات برستی ہو، وہ خود کتنے حسین ہوں گے. میں ایک روایت دیتا ہوں کہ کنعان سے ایک قافلہ آیا مدینہ پر. کنعان جو یوسف علیہ السلام کا شہر ہے یار، وہاں سے ایک قافلہ آیا مدینہ پر. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کی طرف دنیا دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے، ان کی زیارت کر رہی ہے، ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں لوگ. وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے شہزادہ دنیا سے دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ محمد کا بیٹا ہے، اور اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، جو اس کا حسن دیکھتا ہے نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. انہوں نے پتا کیا کہا، توجہ میرے طرف رکھیے گا، میں نے ایک نچوڑ دینا اس پہ، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے جملے وہ ضائع نہ کریں، ان کا خون نہ کریں. اب وہ کہتے بھائی ہم تو یوسف علیہ السلام کے شہر سے آئے ہیں، حسن یوسف. وہ کہتے ہیں ہم نے حسن یوسف کے تذکرے سنے ہیں، اب اس کے بعد ہم کسی کو حسین مانتے ہی نہیں، آپ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چلو تم نے سنے ہیں نا تذکرے، یہ چل کے ذرا آنکھوں سے دیکھ تو لو. حضرات جب وہ وفد آیا مولا حسن علیہ السلام کے حسن کی جب زیارت کی تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مولا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا، چہرے کو دیکھا تھا، تو ہاتھوں پہ چھریاں جلا لی. مولا اگر وہ اس شہزادے محمد کے بیٹے حسن ابن علی کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں جلا لیتی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سطر کا خون نہ کرنا. حضرات یہ خاندان بنو ہاشم جس میں حسن، جمال، شجاعت، عظمت، رفت
اس وقت تک خوبی نہیں بنتی جب تک آ کے ان کے قدموں سے خیرات نہ لے لے. کئی سرکار عبداللہ کا حسن ہے، کئی سرکار ہاشم کا حسن ہے، کئی سرکار عبد المطلب کے حسن کے چرچے ہیں، کئی سرکار ابو طالب کے حسن کے چرچے ہیں، کئی مولا علی کے حسن کے تذکرے ہیں، کئی مولا حسن کے حسن کے تذکرے، کئی مولا حسین کے حسن کے تذکرے ہیں. لوگوں ایک جملہ دینے لگا ہوں، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جو ایسے حسین گرانے میں کمرے بنی ہاشم بن گئے. اور جو خاندان بنو ہاشم کا چاند کوئی حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، مولا حسین کے ہوتے ہوئے، علی اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے، خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں کمرے بنی ہاشم. نہیں سمجھے یار، خاندان بنو ہاشم کا چاند. جب چاند نکلتا ہے نا تو ستارے بھی مدھم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا وہ جن کے چاند کے حسن کا یہ عالم ہے، یہ جو لقب، یہ جو ٹائٹل ہے. اور جو مولا حسین بادشاہ سرکار نے اپنی زبان دی، فیض جاری کیا، اذان اور اقامت کہی. بولو یار، اگلا جملہ سنیں، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں اپنے بابا جان کو، بابا جان یہ بھائی میں نے اپنے پاس رکھنا ہے. میرے مولا فرماتے تیرے لیے ہی مانگا تھا. ہائے ہائے، یہ مانگا ہی تیرے لیے ہے حسین، تیرے لیے مانگا ہے اللہ سے. جیسے زکریا علیہ السلام نہیں دعائیں کرتے تھے، میرے مولا فرماتے میں نے بھی دعا کی ہے حسین تیرے لیے. اور خاندان سن لیں، کسی کو کوئی مغالطہ ہو، جو حضرت عباس علیہ السلام کی امی جان ہے، جو عرب کا قبیلہ ہے، عرب کے قبیلے جو بڑے معتبر قبائل ہیں جن میں خاندان بنو ہاشم ہے، کلاب ہے، الکندی ہے، یہ بڑے قبائل ہیں بہت بڑے. جیسے جو قریش تھے نا بنو ہاشم کے، یہ تلوار کے بڑے ماہر تھے. اسی طرح جو قبیلہ کلاب تھا وہ بھی بڑے تیر انداز، نیزہ باز، بڑے ماہر تھے. اور سردار حضرت حزام بن خالد یہ اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی ہیں. نہیں سمجھے یار، اتنی بڑی شخصیت. جب حضرت عقیل آئے نا، جب حضرت عقیل آئے رشتہ کے لیے، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اللہ کرے جملہ سمجھ آ جائے. جب حضرت عقیل علیہ السلام آئے ام البنین کے بابا جان کے پاس، مولا علی علیہ السلام کا پاک سیدہ کی وصیت کے مطابق رشتہ طلب کرنے، جب رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے نا تو حضرت حزام جا کے اپنی بیوی کو پتا کیا کہتے، اپنی بیوی کو کہتے ہیں او بلی مارس اٹھ، وضو کر، غسل کر، نوافل ادا کر، ہم کو وہ عظمت ملنے والی ہے، وہ فضیلت ملنے والی ہے. وہ خاتون کہتی ہے کون سی فضیلت؟ وہ کہتے ہیں ایسی فضیلت ملنے والی ہے ہماری نسلیں اس پہ فخر کیا کریں گی، محمد کا جو دماد ہے نا وہ ہمارا دماد بننے والا ہے. میں آپ کو صرف سمری دے رہا ہوں، میں صرف آپ کو سمری دے رہا ہوں، میں پوری بات کھول نہیں رہا، شارٹ کٹ دے رہا ہوں، میں خلاصہ دے رہا ہوں. جب پاک بی بی آئی نا، نام ان کا بھی فاطمہ ہی ہے، میرے مولا کے گھر تشریف لائیں، آ کے چوکھٹ کو چوما. میں بڑا مجبور ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ جیسا مجبور کون ہوگا، بے بس کون ہوگا، رخ روشن کی طرح جس کے سامنے سارا کچھ پڑا ہو، ساری ساری رات پڑھتا ہوں روتا ہوں. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری. جب پاک بی بی کے پاک گھر میں تشریف لائیں تو چوکھٹ کو چوما. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ام البنین کیوں چومتی ہے؟
کہا یہ پاک سیدہ کی چوکھٹ ہے. ہائے ہائے ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت دے تو. سیاستہ اٹھائیں ہماری اہل سنت کی سیاست، ہماری سنیوں کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں فجر کے وقت سویا ہوتا، تہجد کا جب ٹائم ہوتا تو حضور علیہ السلام کی بلند آواز آتی، یعنی دروازہ پاک سیدہ پہ حضور کھڑے ہوتے. یہ میں سیاستہ آپ کو دے رہا ہوں، اور کھڑے ہو کے بلند آواز میں فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت انس بن مالک کہتے کہ اس دروازے پہ، دروازہ بطول پہ کھڑے ہو کے میرے آقا ہر روز یہ اعلان کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا نے اس دروازے کی حرمت بیان کر دی، اس گھر کی عظمت بیان کر دی، اس گھر کی رفعت بیان کر دی. یہ وہ گھر ہے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، میرے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا نے فرمایا، قرآن کی آیت کی شرح میں فرمایا کہ انبیاء کرام کے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان گھروں میں اللہ کا درود آتا ہے، اللہ کا سلام آتا ہے. حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں میں نے پاک سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اور سنو تاجدار کائنات کا جواب سنو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان گھروں میں شامل ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر ہے. یہ وہ گھر ہے. ساری زندگی اس بستر پہ سونے کی ہمت نہیں کی حضرت ام البنین نے. ہائے ہائے کیسے عباس میں وفا نہ آتی یار، کبھی نہیں. حسنین کی ایمین کو سینے سے لگایا، زلفیں سواری چوما، کہا میں آپ کی خادمہ ہوں، نام آپ کا بھی فاطمہ ہے. مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے گا، ام البنین کہہ کے بلائیے گا. میری ہمت کہاں، میری حیثیت کہاں کہ کہاں سیدہ کائنات اور کہاں میں تو نوکری کے لیے آئی ہوں. اب دیکھیں کہ جب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، ماں کے ادب کا یہ عالم ہے، تو جب ماں ایسی ہوگی تو بیٹا باس ہی بنے گا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے مولا عباس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے عباس علمدار، کچھ کہتے علم بردار. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں بے شمار صحابہ کرام وہ علم اٹھاتے تھے. اے علم کو شیعہ دا ہی نہیں. میرا ایک دوست ہے اہل سنت ہے، عالم دین ہے قبلہ، بڑا کٹر، میں نام نہیں لیتا. مجھے کہتا ہے علامہ صاحب میں نے بھی شیعہ کی مجلس پڑھنی ہے، اہل بیت کا ذکر کرے تو شیعہ داد بڑی دیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. لیکن میری ایک شرط ہے، بڑا نام ہے آپ کے پنڈی کا ہی ہے، میری ایک شرط ہے. میں نے کہا شرط کیا؟ کہتا ہے علم سامنے نہیں ہونا چاہیے، کپڑا بلیک نہیں ہونا چاہیے، پیچھے مجلس سے اذان نہیں لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر اتنی شرطیں بتائے گا نا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں. میں کہا اللہ کے بندے کوئی علم کوئی شیعہ کا ہے؟ علم تو غازی عباس کا ہے. یہ واحد شخصیت ہے. جب حضرت زید نے اٹھایا نا علم تو علم بردار تھے، ہاتھ سے علم گیا تو علم برداری بھی گئی. اور بولو یار اوے جس صحابی نے اٹھایا، اوے جس صحابی نے اٹھایا، جس تابعی نے اٹھایا، جب تک اٹھایا رکھا علم بردار تھے، گیا علم برداری بھی گئی. یہ دنیا کے واحد علم بردار ہیں، علم جن کے نام کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے.
حسین اتنے تھے، اور بچپن میں آپ کے فہم کا، ادراک کا، شعور کا یہ عالم تھا. مولا عباس کی بات کر رہا ہوں، اتنی تحقیق تھی. بڑی خاص بات دے رہا ہوں، علم لدنی تھا. اور اس گھر کے بچوں سے آ کے جبریل ٹیوشن لیتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. میرے مولا نے پوچھا حضرت عباس گود میں بیٹھے ہوئے، بیٹا کہو ایک توحید. غازی عباس کہتے ہیں ایک احد واحد. فرمایا بیٹا کہو دو اسلام. سنیں ذرا، گود میں بیٹھے ہوئے بابا جان، جب اسے ایک مان لیا تو اب دو کہنے کو دل نہیں کرتا. اوئے ہوئے، بیٹھے گود میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا پایا ہم ایسے ہی نہیں کہتے، اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں عالمہ غیر معلمہ ہیں. اور آگے چلیں، آپ کی جو شجاعت ہے، آپ کی جو طاقت ہے، بچپن میں دیکھیے 11 سال کی عمر مبارک ہے. کتنی؟ جنگ صفین میں عمر مبارک ہے 11 سال. 26 میں آپ کا ظہور ہے، اور 36 میں اور 37 تک یہ جنگ صفین ہے. 11 سال. اگر کچھ روایات اور بھی ہوں 11-12، اس سے زیادہ نہیں. 11 سال کی عمر مبارک ہے. جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کا لشکر ادھر ہے، مولا علی علیہ السلام کا ادھر ہے، حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، بڑی خاص حوالہ میں نے دینا ہے اہل سنت کی کتب سے. میرے جانے کے بعد کوئی اگر نہ کرے، مجھے ملے، مجھ سے حوالہ لے. انہوں نے آتے ہی، وہ پہلے پہنچ چکے تھے، آتے ہی انہوں نے پانی پہ قبضہ کیا. اس کا مطلب ہے یزید نے یہ جو کام کیا تھا یہ اس نے اپنے باپ سے ہی سیکھا تھا. آتے ہی پانی پہ قبضہ کر لیا. لشکر تھے 2. اب پانی پہ قبضہ کرنا یہ جنگ کے اصول کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے اصول کے بھی خلاف ہے. میرے مولا نے پیغام بھیجا کہ بھائی لڑائی کرنی ہے تو مردوں کی طرح کرو. میں کہ جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو مسئلہ بنے نا انتظامیہ کو تو معاف کر دینا یار، میری بڑی مجبوری ہے. وہ مرد ہوتے تو مردوں کی طرح لڑتے نا. اسی جنگ میں میں نام نہیں لے رہا، اسی جنگ میں جن کے مولوی بڑے قصے سناتا ہے، اسی جنگ میں ننگے ہو کے جان بچائی تھی. اے مردانہ کام ہے. اوئے ہوئے، خاصاں دی گل ہم آگے. اے مردانہ کام ہے. اب بولو یار، مرد تو تھے ہی نہیں. مرد کا پتہ کرنا ہے نا تو جاؤ، جب خیبر کا میدان سجا تھا 39 دن گزر گئے تھے، مرد آتا تھا یہ واپس آ جاتے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ تو آنے واسطی گل کوئی نہیں، روز جلدے ہو. حضرت سلمان فارسی کہتے پھر کرنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے کرنا کیا ہے؟ اسی کو بلاؤں گا جدے واسطی گل ہے. اٹھاؤ. میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. جاگو یار، کل علم، اس کے بعد 2 باتیں، علم تے مرد. علم تے کل علم مرد کو دوں گا. یہ مطلب ہے مرد دا تے علم دا جوڑ ہے. کل علم مرد کو دوں گا. اور مرد کیسا ہے؟ لیسا بفرار، جو فرار نہیں ہوتا. جو فرار، اس کا مطلب ہے مرد وہی ہوتا ہے جو فرار نہ ہو. حضور فرماتے وہ ایسا مرد ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے.
میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا، بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. واہ 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 واہ. جب پانی بند کیا نا، پانی بند کیا، ادھر سے میرے مولا کا ایلچی گیا، میسنجر پیغام لے کے. وہ کسی اور ہی موج میں تھے. ایک روایت میں آتا ہے ان کی فوج کی تعداد تھی 1,60,000، ایک میں آتا ہے 1,30,000 ان کی فوج تھی. ان کو اپنی کثرت پہ بڑا مان تھا، کثرت پہ بڑا مان تھا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پانی نہیں دینا، اجازت نہیں دینی. اب مولا حسین بادشاہ سرکار ہائے ہائے کہتے ہیں بابا اجازت دے، میں ان سے یہ قبضہ چھڑواتا ہوں. اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس کا آقا جا رہا ہو اور عباس پیچھے ہو. ہائے 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 ہائے. کہا آقا آپ کو اکیلے نہیں بھیجوں گا، آپ کا سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. ساتھ گئے. میں اہل سنت کی 150 کتابوں سے دکھاتا ہوں، میرے سامنے آؤ. مولا حسین بادشاہ سرکار وہ کمانڈر ہیں. اس جنگ میں جنگ کی اجازت تھی، اس جنگ میں جنگ کی اجازت تھی. اب علی کے 2 لال گئے ہیں، 2 لال گئے ہیں. زلہ بلہ تلہ پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں 70 اور ایک روایت میں 80,000 کے قریب وہ اس کی فوج ادھر تعینات تھی جب غازی عباس گئے. 11 سال کے مبارک تھے. مولا حسین گئے ہیں. راوی لکھتے ہیں جدھر جدھر مولا حسین اور غازی عباس جاتے ہیں اس طرح ان کی دوڑ لگتی ہے. نیزے ہاتھوں سے چھوٹ رہے ہیں، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے غازی عباس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اوے پنجولی آگے دے، غازی عباس کی وجاہت دیکھ کے. بلکہ یہ چونکہ کافی طویل چلی ہے یہ جنگ، یہ کافی طویل چلی ہے یہ جنگ. میں ایک روایت آپ کو دیتا ہوں، بڑی خاص بات ہے. اس لشکر کے جو چوٹی کے بندے تھے 4-5 تھے، میں نام نہیں لے رہا، دفع کرو. وہ جو بڑے چوٹی کے تھے نا، ان میں ایک تھا ابن شاسا. بڑی خاص بات دینے لگا. وہ بڑا بہادر، جیسے عمر بن عبد ود نہیں تھا، اسی لیول کا تھا. میرے موبائل میں پڑھی ہے روایت، کسی کو چاہیے. میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانے آیا اور اہل سنت کی کتب دینے آیا. وہ سنیت کا اصلی چہرہ آپ کو دکھانے آیا. اس نے بڑی خاص بات دینے لگا. میرے مولا عباس بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا جان میں جانا چاہتا ہوں لڑائی کرنے، جنگ کرنے، اجازت دیں. 11 سال کی عمر مبارک. مولا کا لباس لیا، مولا کا لباس پہنا. جب دوسرے علی بن کے گئے، عباس کا معنی بھی شیر ہی ہے، عام شیر، سویا شیر نہیں، ببھرا ہوا شیر. ہائے 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 ہائے.
جیسے اسد کا معنی مولا کا لقب ہے نا اسد اللہ، اس کا معنی بھی شیر ہے، عباس کا معنی بھی شیر ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، منانے کا نہیں۔ جب مولا عباس بابا جان کا حلیہ شبیہ بنا کے نکلے ہیں نا ایسے، اب جب نکلے ہیں تو آگے وہ سارے شامیوں کا لشکر، کوفیوں کا لشکر، منافقوں کا لشکر، باغیوں کا لشکر، میں باغی کہہ رہا ہوں، اٹھاؤ بخاری، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں، اے عمار ابن یاسر تو باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں مولوی جی تاجدار کائنات کہہ رہے ہیں۔ جب غازی عباس نکلے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم، ہائے ہائے، وہ میں نے صرف روایت جب پڑھی ہے نا تو میں نے آنکھیں بند کر کے نا منظر بھی سوچا ہے۔ جب بندہ روایت پڑھتا ہے نا اس کا ویژول امپیکٹ بھی سوچا کرے۔ جب آپ روایت پڑھتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں تو ویژول امپیکٹ بھی سوچا کریں آنکھیں بند کر کے۔ میں سوچتا ہوں جب غازی عباس علیہ السلام جا رہے ہیں تو مولا ہی روایت کر رہے ہیں کہ جب عباس گیا ہے تو ایسے کیا کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی ان کے لشکر میں، لوگ دوڑ رہے ہیں، تلواریں ہاتھوں سے گر گئیں، نیزے گر گئے، بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی طاقت کے دعوے کرنے والے آگے چڑھ کے بھاگ رہے ہیں، اوے بھاگو بھاگو علی آگے ہے۔ اوے اوے اوے، جملہ ہے کہ میں نے دینا ہے، جب میرے مولا عباس علیہ السلام نے جن کا آج جشن منا رہے ہو حل من مبارک کا اعلان کیا نا، اعلان کیا تو سب سے بڑا وہی تھا طاقتور، کافر نہیں تھا۔ اے تے فرق دے، علی اور ان کی اولاد کے سامنے کلمہ پڑھنے والے ہی آئے۔ اس نے کہا بھئی میں نہیں جا سکتا، میرا تو اتنا نام ہے، میرا تو اتنا روب ہے، میرا تو اتنا دبدبہ ہے، تو 11 سال کے بچے کے سامنے میں جا کے لڑائی کروں گا، میری انسلٹ ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی، وہ عمر میں صرف عمر میں غازی عباس سے بڑا تھا، ورنہ میرے مولا کے جوتوں کے برابر بھی نہیں تھا۔ بڑا بیٹا سامنے آیا 1 to 1 فیس ٹو فیس، ہائے ہائے، ادھر میرے مولا کا شیر آنکھ جھپکنے میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس نے دوسرے کو بھیجا، اسے واصل جہنم، تیسرے کو بھیجا واصل جہنم، چوتھے کو بھیجا واصل جہنم، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو، 7 بیٹے بھیجے اس نے۔ جب 7 واصل جہنم کر دیے نا علی نے، میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہتے تھے علی ہے، میں تھوڑا کہہ رہا، روایت کہتی ہے علی ہے۔ جب 7 واصل جہنم کیے نا غازی عباس علیہ السلام نے، اب پھر وہ خود آیا بڑے غصے کے ساتھ، جیسے عمر بن عبد ود نہیں آیا تھا عباس کے بابا کی طرف، جو اس کا حال ہوا تھا دنیا جانتی ہے۔ وہ للکار رہا تھا، ادھر خاموشی تھی، وہ للکار رہا تھا، ادھر سناٹا تھا، وہ چنگار رہا تھا، ادھر مولا ہی جاتے تھے۔ آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، جو اس وقت ظاہری مولا کی عمر مبارک تھی نا، اور یار وہی آج اس وقت غازی عباس کی عمر مبارک ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا نا، اس نے بھی کہا تھا لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا، انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا نیچے اتر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، بچہ تھا کہ مرد تھا۔ یہ بھی آ گیا، اس نے کہا یار بچے کے سامنے مقابلہ کرے گا؟ آنکھ جھپکنے کی دیر میں جو بیٹوں کا حال کیا تھا وہی باپ کا حال کیا ہے۔ اور اس وقت عمار ابن یاسر نے نعرہ لگایا تھا، نعرہ حیدری۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غازی عباس کی تلوار کے ڈر سے ہر ایک کتاب میں یہ لکھا ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، جو آپ کا جی چاہے پڑھ لے۔ غازی عباس کی تلوار کے ڈر سے عمر ابن العاص، اس نے صحابی ہے،
اس نے کہا معاویہ بن ابو سفیان ایک کوئی حالی علی تے عباس کو بچن دا او کی قرآن نیزوں پہ اٹھا لے. قرآن نیزوں پہ، یہاں میں کہ جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن نیزوں پہ اٹھا لے. انہوں نے سوچا اب حل کوئی نہیں بچنے کا، انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے. وہاں میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، ہائے ہائے، میرے مولا نے فرمایا تھا ایک ہاتھ سے قرآن پکڑتے جاؤ، دوسرے ہاتھ سے ان کی گردنیں اڑاتے جاؤ. لیکن جب کچھ لوگوں نے قرآن کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا قرآن ہے، وہ ادمن سر جھکا گیا. حالانکہ انہوں نے ساکت قرآن کو دیکھا، ناطق قرآن کی نہیں سنی. میرے آقا نے فرمایا تھا نا علی، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پہ قتال کیا نا، تو قرآن کی تعویل پہ قتال کرے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں امام البارات علی، قاتل الفاجرات علی، خیر الباریات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، ممیت الحجات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، دعوت الجنات علی، باب الحطات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، اول المومنین علی، یسوب المومنین علی، مولا المومنین علی، اول المومنین علی، امیر المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، مولا المومنین علی، امام المومنین علی، سید المسلمین علی، یسوب المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناکسین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل المارقین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، قائد الغر المحجلین علی، مبین الشرک والمشرکین علی، امام المتقین علی، سید المتقین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، یسوع الدین علی، فیکم الثقلین علی، عبادت الثقلین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی. اے علی ورگا مولوی کوئی ہے ہی بے وفا، ورنہ اپنے مردیاں نے کسے نہ سنا. یہ وہ علی کی اولاد ہے، یہ وہ میرے مولا کی آل ہے، یہ وہ میرے مولا کے بیٹے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، جب تک دنیا میں وفا کا نام آئے گا، غازی عباس کا نام آئے گا. اور یہ علی کے بیٹے، میں بڑی خاص بات دے رہا ہوں، جب اس لعنتی نے میرے مولا پہ حملہ کیا تھا نا، تو سارے بیٹوں کے ہاتھ میرے مولا نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیے تھے، اور غازی عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا تھا. ہائے ہائے، نہیں سمجھے یار. اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام بھی جب اپنے بیٹوں کو آواز دیتے تھے، تو جب حسن اور حسین تشریف لاتے تو میرے مولا فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا ہے، محمد کے بیٹوں کو نہیں. لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ملک ملک، نگر نگر، کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر یہ صدا دیتا ہوں، یہ ندا دیتا ہوں، یہ پکار دیتا ہوں، یہ آواز دیتا ہوں. اہل بیت کو شیعہ سنی سے نکل کر جاننے کی کوشش کرو، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ساری رات، میرا بیٹا بیٹھا ہے، پوچھئے گا، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں. واللہ باللہ تاللہ
اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. مجھے نہیں پتا چلا یہ دنیا میں کس بیس میں آئے, یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے. ان کو کوئی نہیں جان سکا یہ کون تھے, ان کی حقیقت کیا تھی, یہ کس لیے آئے. کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ منسوب ہے انسانیت تو اس سے کوسوں دور ہے. کسی عام بشر میں تو یہ طاقت ہو نہیں سکتی, کوئی عام تو اتنا اہل ہو نہیں سکتا. خدا کے لیے اس گھر کے بندے بنو, اس گھر کے نوکر بنو, اس گھر کے بھکاری بنو. اپنا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اس گھر کی نوکری کر لو, اس گھر کی چاکری کر لو. کیا خبر کہ یہ سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے. ہمارے بڑے چلے گئے, ہم بھی جانے والے ہیں. قبر کی پہلی شام, قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا مقام اہل بیت کیا ہے. قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا جب محشر کا میدان سج جائے گا, جب ان کا پروٹوکول دیکھو گے, جب ان کی آمد دیکھو گے, جب پاک سیدہ کی آمد دیکھو گے, جب ان کا پروٹوکول دیکھو گے, جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی, فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی, وصی رسول کہہ کے بلایا جائے گا, جانشین رسول کہہ کے بلایا جائے گا, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے, اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پیاس کی شدت سے دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے, جب ساقیان کوثر مصطفیٰ کی یہ حال دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں کوئی اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب لوائے حمد, جب یہ علم مولا علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے, ہر نبی اس علم کے نیچے دیکھو گے. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب جنت کے پتے پتے پہ 14 کے نام دیکھو گے, بڑے بڑے مان جائیں گے. جب اللہ کے عرش پہ یہ نفوس قدسیہ دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب تک ان کی چٹ نہ ہوگی, پروانہ نہ ہوگا, رسید نہ ہوگی, مہر نہ ہوگی, کوئی جنت جا نہیں سکے گا. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جانا ہوگا, آج ان کی دہلیز پہ جھکنا ہوگا, آج ان کی چوکھٹ پہ جھکنا ہوگا. آج اپنی چاہتوں کے رخ, اپنی لذتوں کے رخ, اپنی حلاوتوں کے رخ اس گھر کی طرف کرنے ہوں گے. خدا کی عزت کی قسم یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں, یہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں. اگر ان کا ظہور اللہ کا مقصود نہ ہوتا تو وہ اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پردے میں میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری باجیوں, آپ بھی سن رہی ہے, آپ بھی در سیدہ کی باندیاں بن جاؤ, نکرانیاں بن جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی جدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو. میں ایک آخری حدیث ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں غازی عباس کے نام سے. ایک آخری حدیث دینے لگا ہوں. سارا سال تڑپیں گے, مجھے پتہ ہے وقت کافی زیادہ ہو گیا اور کچھ میری عادت بھی ہے, میں بھول جاتا ہوں وقت کو, مجھے معاف کر دینا. آپ لوگوں کا مہمان بھی. میں ایک حدیث دینے لگا ہوں. ہم وہ قوم ہے ساری رات کرکٹ میچ دیکھ کے جاگتے ہیں, ملتا کچھ نہیں. جو جاگ رہے ہو اللہ کی عزت کی قسم یہ جاگنا ضائع نہیں ہوا. اس وقت سے بہتر وقت کوئی نہیں جو وقت ذکر محمد اور آل محمد سننے میں گزر جائے گا. یہ وقت آپ کا قیامت کے روز یہ آپ کا واسطہ ذریعہ بن جائے گا, وسیلہ بن جائے گا, ریفرنس بن جائے گا. میں آخری حدیث دے رہا ہوں, اور اہل سنت کی کوئی 150 کتابیں ہیں. نچوڑ دینے لگا ہوں, آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. نچوڑ دینے لگا ہوں.
علماء تقریریں کرتے ہیں، جمعہ میں خطبے دیتے ہیں، قیامت کی تیاری کر لو، قیامت کی تیاری کر لو، بڑا ہولناک دن ہوگا، سورج سواریدے پہ آ جائے گا، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، اولاد چھوڑ جائے گی، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے. سنتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ میں حضور کے فرمان کے مطابق حضور کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ سب کو اپنے ساتھ شامل کر کے قیامت کے میدان میں چلتے ہیں. یارو محشر کا میدان لگاتا ہوں، حضور کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ میرے آقا فرماتے ہیں محشر کا میدان لگا ہوگا، ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا ہوگا، اس دسترخوان کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، عباس، پوری اولاد، انا علی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمع و من حبنا یوم القیامت ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. اوے حدیث دے رہا ہوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا حدیث کو سمجھیے گا. میرے آقا فرماتے دسترخوان کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی اولاد، اوے علی و فاطمہ کی اولاد، وہ دسترخوان پہ بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے. اب سنیں اگلا جملہ سنیں. یا رسول اللہ، یہ اٹک کی سرزمین پہ بیٹھ کے آدھی رات تک آپ کی اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہم کدھر گئے؟ میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو یار. میرے آقا فرماتے وَمَنْ أَحَبَّنَا، میں نے نچوڑ دینا ہے ہاتھ جوڑ کے. حضرات سنو حدیث مصطفیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن، ججمنٹ ڈے، ایک دسترخوان بچھا ہے، ایک مائدہ بچھا ہے، اس کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی اولاد، ان کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والے، ہائے ہائے، ان سے محبت کرنے والے اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے. جملہ سنیے گا، جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حتی یفرق بین العباد، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. نہیں سمجھے؟ میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں. یہ ایک دسترخوان لگا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. حضور فرماتے دسترخوان کے اوپر میں، میری اولاد، آگے ان کی آل اور ان کے غلام، ان کے محب. او یار آپ وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، کوثر کے جام پی رہے ہیں، لوگوں کا. اور یارو ادھر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ادھر لوگوں کا. کوئی کہہ رہا ہے اے میری نمازہ تولی، اے میرے روزے تولی، اے میرے حج تولی، اے میرے عمرے تولی، اے میری تراویحاں تولی. کوئی حدیث دے رہا ہوں، حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت اور اہل بیت کے محب دسترخوان پہ بیٹھ کر جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے، لوگ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے. پتہ چلا مولوی جی وہ ججمنٹ ڈے، وہ جزا و سزا کا دن، وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، اہل بیت کے غلاموں کے لیے. ججمنٹ ڈے نہیں بلکہ پکنک ڈے ہے. اوئے ہوئے، پکنک ڈے ہے، پکنک ڈے. بڑی خاص بات دے رہا ہوں. وہ بل کی آخری تاریخ ہو، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ حضور فرماتے دسترخوان بچھا ہے، میں اور میری اولاد، آگے قیامت تک ان کی اولاد اور ان کے محب، وہ دسترخوان پہ بیٹھے میوے کھا رہے ہیں، کوثر کے جام پی رہے ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں حساب و کتاب میں. پتہ چلا جزا اسے ملے گی جس نے اہل بیت پہ نیکی کی ہوگی، سزا اسے ملے گی جس نے اہل بیت کا دل دکھایا ہوگا. پتہ چلا اہل بیت کے غلاموں کا
حدیث میں نے ایک ہی سنانی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی. جب جنت کے تذکرے پڑھے ہوں گے ہم نے، قرآن میں نہیں پڑھے ہم نے، قرآن میں جنت کے تذکرے نہیں، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی. اب وہ سارے کہیں گے یہاں ایک ایسا نچوڑ دینا نا قبلہ، میں کل سے آپ سے محبت کر رہا ہوں، میں ایک جملہ دینا ہے آپ کو، ماتھا چوم کے دینا ہے، خدا کی قسم میں اس جشن کا نچوڑ دینا یہاں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جب جنت کے تذکرے پڑے ہوں گے اب وہ کہیں گے آقا اب جنت جانا ہے. میرے آقا فرماتا ہے جنت جانا ہے، سب سے پہلے میں، دائیں بائیں حسنین کریم ہے، پیچھے زہرا، پیچھے آل اولاد بیٹیاں، پیچھے مرتضی. اوے بن گیا نا مبالغے والا منظر. اوے ہوئے ایک جملہ دینا ہے میں نے نچوڑ. میرے آقا فرماتے ایسے جنت کی طرف جائیں گے. میرے مولا روایت کرتے ہیں جب ہم جنت کی طرف جائیں گے تو میں کہوں گا حضور سے آقا فا محبونا. وہ اٹک کی سرزمین پہ بیٹھ کے آدھی رات تک ہمارا ذکر سننے سنانے والے ہمارے محب کدھر گئے. حدیث کا لفظ ایک ایک لفظ دے رہا ہوں. حضرات میرے آقا جنت میں جانے کا منظر بتا رہے ہیں. آگے مصطفیٰ، دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، ان کی بیٹیاں، آل اولاد، پاکیزہ نفوس، پیچھے علی المرتضیٰ. کہا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ من ورائے قوم، تیرے پیچھے پیچھے تیرے غلام، تیرے نوکر، تجھ سے پیار کرنے والے، تیرے محب بلا روک ٹوک سیدھے جنت جا رہے ہوئے. میں نے عرض کی تھی کہ یہاں میں نے ایک نچوڑ دینا اس پہ ختم کر دینا. میں نے کہا تھا کہ میں نے نچوڑ دینا، وہ نچوڑ دینے لگا. حضور فرما رہے علی من ورائکم، علی تیرے پیچھے. اوئے ہوئے حضرات اٹک والو آؤ میری طرف. اور کوئی حاجی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی ہو، پہاڑوں جتنے بھی کسی کے پاس امال ہوں گے حضور کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو علی کے آگے کھڑا ہو کے میں نہ کرے، علی کے سامنے آ کے اپنی افضلیت نہ سنائے. جنت میں فقط وہ جائے گا جو علی کے پیچھے پیچھے کرے. اوئے ہوئے اوئے ہائے. جنت میں جائے گا وہ جو میرے مولا کے پیچھے پیچھے جائے گا. ہائے ہائے جو پیچھے پیچھے، اوے علی کے پیچھے، آگے نہیں، آگے نہیں. میں دلیل دیتا ہوں قبلہ کے گھر جانا ہو، قبلہ کے گھر جانا ہو، آگے قبلہ. حضور ایک دلیل دینے لگا قبلہ آگے آگے. ہم ان کے گھر جا رہے 5 7 8 لوگ، یہ آگے ان کے گھر پہنچے، ان کے گھر پہنچے، ان کا گھر سے کوئی بیٹا نکلے یا بھائی نکلے، پیچھے سے ہم کو روک کے کہے وہ تسی کدھر، وہ نہیں نہ کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ اسے پتا ہے مالک آگے ہے. وہ مالک آگے ہے. اب مالک کو کرو سائیڈ پہ، اب چلتے ہیں ان کے گھر. ان کا بھائی یا بیٹا باہر نکلے گا، ہاں بھائی کیا بات ہے جی ملنے کے لیے آئے. ایک ایک جملے میں ایک ایک حکمت ہے. وہ کہے گا اچھا باہر رکو، جو گھر کے مالک ہے نا ان کو جا کے بتاتا ہوں کہ باہر فلاں ابن فلاں آیا ہے. ان کو اندر بٹھانا ہے کہ اندر سے کنڈی لگانی ہے. اگر تو گھر کے مالکوں سے آپ کا تعلق ہوا اچھا تو پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلے گا. اگر تعلق اچھا نہ ہوا تو کنڈی لگے گی نا. بعض یہ جنت کے سید ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جب یہ آگے ہیں تو پیچھے ہمارے جیسے گناہگار بلا روک ٹوک سیدھے جنت. اب جنت کے مالکوں کو کرو سائیڈ پہ، اب جاؤ جنت کی طرف. وہ رضوان پوچھے گا کدھر ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ دیکھو نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، تراویحیں ہیں،
مسلمان پتا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا او کنڈا لگائی، وہ میدان یار پنجابی میں مزہ لے رہا ہوں، او کنڈا لگائی، جا نمازاں رو دے اتھے جا کے تلوا، مجھے نہ دکھا، جنت جانا ہے تو جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، انہاں دے کھانا تو رکا شکا ہے ہی دے وہاں نمازاں